میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، علم اور ایمان یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے۔ علم اور ایمان یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا تعلق غیب سے ہے، مشاہدات سے، تجربات سے۔ ایمان اور علم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ نے احکام دیے ہیں وہ سارے احکام غیب سے آئے ہیں۔ اور ایمان کہ ایمان بھی ایمان بالغیب ہی اصل ہے، کیونکہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان بالغیب اصل ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ایمان انسانی تمام تجربوں کے، اور ایمان انسان کے تمام مشاہدات کے، اور ایمان انسان کی عقل کے بالکل خلاف ہوگا۔ ایمان انسانی تجربات کے اور مشاہدات کے اور انسان کی عقل کے بالکل خلاف ہوگا۔ جس چیز کو عقل تسلیم کر لے، جس چیز کو عقل تسلیم کر لے اس کو ایمان سمجھنا، جس چیز کو عقل تسلیم کر لے اس کو ایمان سمجھنا، یہ ایمان کو ناقص کر دے گا۔ کیوں؟ کہ اگر ایمان کو عقل سے لیا گیا تو تم نبی کی اتنی ہی بات کو قبول کرو گے جتنی تمہاری عقل کی وسعت اور جتنی تمہاری عقل کی حد ہے۔ اور یہ بات تو ہر سب کو جان لینی چاہیے کہ نبی کی عقل کے مقابلے میں ساری کی ساری امت معدوم العقل ہے۔ نبی کی عقل کے مقابلے میں ساری امت وہ معدوم العقل ہے، کہ نبی کی عقل کے مقابلے میں اپنی عقل کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرو گے، اگر اپنی عقل کا انکار نہیں کرو گے تو پھر نبی کی بعض باتوں کا انکار کرو گے، بعض کو قبول کر لو گے۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ اللہ رب العزت نے تینوں قسم کے لوگوں کا امتحان نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کر کے لیا ہے۔ ایک قسم تو ایمان والوں کی، اور ایک قسم منافقین کی، اور ایک قسم کفار کی۔ یہ تین قسم کے لوگ تھے، یا مومن، یا منافق، یا کافر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خبریں سنایا کرتے تھے ان تینوں قسم کے لوگوں کو کہ ایک ہی خبر سے ایک قسم کا ایمان بڑھتا تھا، ایک قسم کا نفاق بڑھتا تھا، اور ایک قسم کا کفر انکار بڑھتا تھا۔ یہ نہیں کافروں کے لیے الگ اور منافقین کے لیے الگ اور ایمان والوں کے لیے الگ کوئی بات ہو، ایک ہی بات ہے سب کے لیے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی عقول اور ان کی مشاہدات کے اعتبار سے بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیب کی خبریں دے رہے ہیں ان خبروں کے بارے میں یہ بات ہے، جس کا دل چاہے قبول کرے، جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ اسے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے، اس لیے نبی کی خبر وہ ظاہر کے بالکل خلاف ہوگی۔ اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو ان پر ایمان لانا کوئی ایمان نہیں، اور ان پر ایمان لانا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم خبر دیں ظاہر کے خلاف۔ دیکھیں کہ کفار انکار کریں گے، جن کے مقدر میں کفر ہے، جن کے مقدر میں کفر ہے وہ کفر کریں گے، انکار کریں گے۔ جن کے مقدر میں نفاق ہے وہ شک کریں گے اور ان کا شک بڑھے گا، اور جن کے مقدر میں اللہ نے ایمان رکھا ہے ان کا ایمان انہی غیب کی باتوں سے بڑھے گا۔ پہلی بات ہے یہ کہ ہمارے درمیان ابھی زمانے میں بھی غیب کے تذکرے نہیں ہیں۔ ہم ایمان کو باعتبار الفاظ اور لغت کے سیکھ کر فارغ ہو گئے ہیں۔ مشکات شریف میں ہی گزر گئی روایت، کہیں عبارت میں گزر گئی اور کہیں کوئی کلام ہو گیا تو وہ لکھ لیا کتاب کاپی میں کہ ہاں بھائی
کوئی پوچھے گا ایمان کسے کہتے ہیں تو بتا دیں گے لغت کے اعتبار سے ایمان اسے کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے ایمان صحابہ کو سکھلایا ہی نہیں گیا. صحابہ کرام کو ایمان لغت کے اعتبار سے سکھلایا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ وہ سب عربی جانتے تھے. لغت کے اعتبار سے ایمان کو سیکھنا تو لغت کا سیکھنا ہے. جتنے تم بیٹھ کے بحث کرتے ہو نا ایمان پر یزید و ینقص کی کہ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا، گھٹتا ہے نہیں گھٹتا، اس سب کا تعلق صرف ایمان کے لفظ اور اس کی لغت سے ہے. صحابہ ایمان عربی جانتے تھے، ان کو لفظ و بحث کی ضرورت نہیں تھی. وہاں تو ایمان بالغیب سکھلایا گیا، ایمان بالغیب سکھلایا گیا. اور ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کے بالکل خلاف خبر دی. پہلی مثال سفر معراج ہوا. سفر معراج جو ظاہر کے اور عقل کے بالکل خلاف. دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو جو ہم غیب کی خبریں لے کر آئے ہیں انہیں تسلیم کرو، لیکن غیب کی خبریں تو کہاں سے تسلیم کریں؟ وہ تو ایک رات کی کسی حصے میں آپ کا اتنا لمبا سفر بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے جو نبی کے سفر معراج سے ہی اسی کا یقین کرنے کو تیار نہیں. وہ آپ کی غیب کی لائی ہوئی خبریں، جنت اور دوزخ اور برزخ اور عذاب قبر اور تمام اعمال کی جزا اور تمام گناہوں کی سزا، اس سب کو کہاں تسلیم کر لیں گے جو سرے سے آپ کا سفر ہی ماننے کو تیار نہیں ہے. سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی آ کر، اور پہلے خبر ابو جہل کو دی. یہ بھی عجیب بات ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ سب سے بڑا کذاب اور آپ کی بات کا سخت انکار کرنے والا اور جھٹلانے والا ہے. پہلے خبر اسے کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے بغیر کسی تردد کے، لیکن روایت میں ہے سب ایمان لائے غور و فکر کے بعد. بعض تو ایسے بھی ایمان لانے والے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں اپنے مجھ سے مشورہ کیا، بعض نے اپنے خاندان والے سے مشورہ کیا، بعض نے کہا ہاں ہم سوچیں گے. سوائے بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ واحد آدمی ہے جو بغیر کسی انتظار اور بغیر کسی غور و فکر اور بغیر کسی تردد کے ایمان لائے. آپ نے سفر معراج کی خبر ان کو نہیں سنائی. پہلے پتہ چلا ابو جہل کو، انہیں بعد میں لوگوں نے جا کے بتلایا. لوگ گئے دوڑے ہوئے کہ آپ کے نبی محمد، آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اس وقت صدیق نے فرمایا ہاں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بات یقینی ہے اور سچی ہے. ایک رات میں 1 مہینے کا سفر بھی ہو گیا، آسمانوں کا سفر بھی ہو گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آج بھی مسلمانوں کا مزاج ہے یہ کہ جس چیز کا وہ یقین نہیں کرتے اس کے لیے دلیل مانگتے ہیں، اس کے لیے دلیل مانگتے ہیں. عجیب بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول کی کے حکم میں دلیل وہ مانگے گا جسے یقین نہیں یا جس کو عمل نہیں کرنا ہے. سنو غور سے. چنانچہ آپ نے خبر دی سفر معراج کی تو مشرکین نے، کفار نے آپ سے دلیل مانگی کہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے اگر دلیل مانگنی ہے تو پوچھو کہ ہمارا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا، آپ کو کہیں ملا؟ اگر آپ گئے ہیں یہاں سے بیت المقدس تو ظاہر بات ہے کہ راستہ ہمارا وہی ہے، ہمارا تجارتی قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے، وہ یقین آپ کو راستے ملا ہوگا. بتاؤ اگر آپ سچے ہیں. اللہ کی شان، اللہ تعالی نے پورا اونٹوں کا قافلہ کفار کا
پورا اونٹوں کا قافلہ کفار کا تجارتی مال سے لدا ہوا، اونٹوں کی تعداد، اونٹوں کے رنگ، ان اونٹوں کے اوپر کیا کیا سامان ہے، سارا علم اللہ نے آپ کو دے دیا. اللہ نے سارا علم دے دیا. یہ دیکھیے سارا علم اللہ نے دے دیا. دیکھیے بتائیے ان کو. آپ نے فرمایا ہاں تمہارا قافلہ اس وقت فلاں جگہ پر ہے اور اس میں اتنے اونٹ اس رنگ کے ہیں، اتنے اونٹ اس رنگ کے ہیں، ہر اونٹ کے اوپر یہ سامان ہے، اس سامان کی یہ تفصیل ہے، سب بتا دیا. تو بات یہ ہے کہ پھر جو یقین نہیں کرتے غیر کی باتوں پر وہی ندی کو ساحر کہہ دیتے ہیں. بھئی یہ تو سحر ہے. کیوں میں ساری بات صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کی خبر کو عقل سے تسلیم کرنا چاہا، نبی کی خبر کو عقل سے تسلیم کرنا چاہا تو عقل نے انکار کر دیا. عقل نے انکار کر دیا کیونکہ عقل بہت محدود ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے عقل کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے ساری مخلوق پر تقسیم کیا ہے اور 99 عقل کے حصے تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. 99 حصے عقل کے آپ کے پاس، ایک حصہ عقل کا ساری مخلوق پر تقسیم کیا. اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ کسی کو کسی سنت میں یا کسی خبر میں یا کسی حکم میں یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بات اس طرح کیوں ہے یا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ ذات جس کے پاس عقل کے 99 حصے ہیں، تم وہ ہو کہ ساری مخلوق پر ایک حصہ 100واں تقسیم ہو کر تمہارے پاس کون سا ذرہ عقل کا پہنچا ہوگا جس کو وجہ سے تم نبی کی خبر کا انکار یا ان کے حکم میں شک کر رہے ہو. اسے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے اور ایمان بالغیب آتا ہے غیب کے تذکروں سے. ایمان بالغیب آتا ہے غیب کے تذکروں سے. ایمان بالغیب آئے گا غیب کے تذکروں سے. اس لیے سب سے پہلے وہ روایات غور کرنی چاہیے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یقین ظاہری شکلوں سے ہٹایا، مشاہدات سے یقین ہٹایا، تجربات سے یقین ہٹایا. ایک صحابی نے آ کر عرض کیا میرے بھائی کو دست آ گئے ہیں، فرمایا اس کو شہد پلاؤ. اس قصے کا مقصد یہ تھا کہ یقین تجربے سے ہٹے، یقین تجربے سے ہٹے، اس لیے کہ تجربات اور مشاہدات یہ ایمان کے بالکل خلاف ہیں، یہ ایمان کے بالکل خلاف ہیں. تجربات اور مشاہدات ایمان کے بالکل خلاف ہیں. عرض کیا کہ بھائی کو دست آ گئے ہیں، فرمایا جاؤ اس کو شہد پلاؤ. اب خیال یہ ہے کہ شہد پلانے کو تو کہہ رہے ہیں مگر شہد کی تاثیر تو گرم ہوتی ہے، اس کے پینے سے تو دست اور زیادہ آئیں گے. یہ سنو غور سے، اس کے پینے سے دست زیادہ آئیں گے. ادھر تجربہ ہے شہد کی تاثیر کا اور ادھر حکم ہے، ادھر حکم ہے ادھر تجربہ ہے، ادھر حکم ہے ادھر تجربہ ہے. اگر تجربے کو دیکھو گے تو پھر خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور اگر خبر کا یقین کرو گے تو تمہارے تجربات سے تمہارا کوئی نقصان، تجربات کے خلاف چلنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. قدم کس پر اٹھایا، تجربے پر یا خبر پر؟ کیونکہ خبر یقینی ہے وہ غیب سے ہے، اور نظر غیر یقینی ہے اور وہ آدمی کے اپنے مشاہدے اور تجربے سے ہے. گئے شہد پلایا، شہد پلایا 10 زیادہ آ گئے. پھر آیا عرض کیا کہ
میں نے اس کو شہد پلایا، 10 زیادہ آ گئے، فرمایا جاؤ شہد پلاؤ، پھر جا کے شہد پلایا۔ پھر یہی خیال کہ کہہ تو رہے ہیں شہد پلانے کو، لیکن اسے 10 اور زیادہ آئیں گے، گئے شہد پلایا، 10 اور زیادہ ہو گئے۔ پھر آ کر عرض کیا، فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ پیٹ کی جھوٹا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیٹ کی جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھائی کے دل میں اس بات کا شک ہے، تمہارے بھائی کے دل میں اس بات کا شک ہے کہ شہد کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس سے دست نہیں رکیں گے، تو اب تم اس خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس خبر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ تمہارے بھائی کے دل میں شک ہے، پیٹ جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ تمہارا خیال یہ ہے کہ ہمارے تجربے میں تو شہد سے 10 زیادہ آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں پلانے کو تو چلو پلا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ خبر اور نظر کا مقابلہ ہوگا۔ نظر مشاہدات تجربات کی طرف جائے گی، اور خبر وہ مشاہدات اور تجربات کے بالکل خلاف ہوگی۔